بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ آج ڈاکٹر سلیم اختر اس کتاب کا جو باب نمبر 27 جو ہے، جس کا نام ہے نئے رجحانات، تصورات نو، نزائی مباحث، تو اس باب کے اہم سوال جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے 26 ابواب کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو تحریری امتحان کے حوالے سے یہ سوال جو ہیں، جو ہائی لائٹڈ سوال آپ کو میں بتاؤں گا، بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ تو عہد کلیات کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ مین جو شعراء ہیں، بنیادی شعراء ہیں، جو تاریخ پاکستان کے قیام کے بعد جنہوں نے شاعری کی، جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو چلیے جی، فیض احمد فیض کی بے حد دیدہ، زیب اور بے حد مہنگی کلیات سارے سخن ہمارے لندن سے طبع کی گئی، اور اس کے بعد نسخہ ہے وفا اس کا نام رکھا گیا۔ یعنی فیض احمد فیض کے کلیات کا نام جو ہے، سب سے پہلے سارے سخن ہمارے جو رکھا گیا، اور نسخہ ہے وفا اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد ہے کلیات راشد اور کلیات میرا جی، ان دونوں کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر جمیل جالوی نے۔ باقیات میرا جی کیا ہے جی؟ میرا جی کا وہ کلام جو کلیات میرا جی میں شامل نہ ہوا، اور اس کو مرتب کس نے کیا؟ شیما مجید نے۔ کلیات مصطفیٰ زیدی، کلیات ظہور نظر اور عشق و انقلاب، کلیات ظہیر کاشمیری۔ سر شام سے پس سے حرف تک، یہ کلیات جو ہے ضیاء جلندری کا ہے۔ فتنہ سمانی دل کشور نعید کا کلیات ہے۔ خزاں کے آخری دن امجد اسلام امجد کا کلیات ہے۔ وار شیخ نذیر کلیات جو ہے، کلیات نذیر احمد شیخ کا ہے، جس کو مرتب سرفراز شہر نے کیا ہے۔ کلیات اقبال ساجد جو ہے وہ مرتب کیا ہے جواز جعفری نے، اور لوح دل کے نام سے کلیات مجید امجد مرتب کیا ہے تاج سعید نے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی مرتبہ کلیات مجید امجد اور چہ کٹھی لفظوں کی چھاگل جو ہے وہ کلیات مرتب کیا ڈاکٹر وزیر آغا نے۔ یعنی کلیات مجید امجد کو ڈاکٹر خواجہ زکریا نے مرتب کیا، اور چہ کٹھی لفظوں کی چھاگل جو ہے وہ کلیات ہے ڈاکٹر وزیر آغا کا۔ کلیات مبارک احمد قلب و نظر کے سلسلے کلیات جو ہے قیوم نظر کا ہے۔ میں مٹی کی مورت ہوں، یہ کلیات جو ہے فہمیدہ ریاض کا ہے۔ رنگ خوشبو روشنی کلیات جو ہے گیت اور غزلوں پر مشتمل، گیت غزل اور نظم پر ہے، یہ قتیل شفائی کا ہے۔ عشق تمام جو ہے کلیات جوید شہین کا ہے۔ نشاط تماشا فقائف کلیات جو ہے ضمیر جعفری کا ہے۔ نشاط تماشا ڈش انٹینا کلیات جو ہے، جو مزاح شہری پر مبنی ہے، یہ سرفراز شہر کا ہے۔ اور کلیات رزمی پروفیسر رزمی صدیقی کا ہے، اور جس کو مرتب کیا ہے اختر عالم صدیقی، انور عالم صدیقی، اظہر عالم صدیقی۔ اور کلیات بدایونی جو ہے وہ اس کو مرتب کیا ہے تاج سعید نے۔ کلیات عدم جو ہے وہ خواجہ زکریا نے مرتب کیا ہے۔ لفظیات جو ہے میم حسن لطیفی نے مرتب کیا ہے۔ یہ تمام کلیات جو ہیں ان کے نام بتا رہا ہوں۔ دیوار پر دستک جو کلیات ہے شہزاد احمد کا ہے۔ کلیات ساغر صدیقی، اور اچھا مائے تمام کے نام سے جو کلیات ہے وہ پلین شاکر کا ہے۔ زرد عثمان کلیات جو ہے وہ انیس ناگی کا ہے۔ کلیات جعفر شیرازی، کلیات سوز شاہ جہاں پوری ایک جہاں ابھر رہا ہے، اور مجھ میں کلیات جو ہے کلیات سلیم کوثر کا ہے۔ کلیات رئیس احمد جعفری پروفیسر سید عبد الماجد اختر کی۔ کلیات اختر ہے جن کے مرتبین ہیں عین میم ساجد نسیمہ
نسیم اور نجم الہدا۔ اس کے بعد ہے شاعری علامت سے گھر تک۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو علامت پسندی خالص پاکستانی وقوع نہیں، بلکہ اسے میرا جی جیسے ایونٹ گارڈ شعراء کے اثرات کی توسیع قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ پاکستان کے علامت پسند شعراء نے علامت کو اپنے تخلیق کی ویدان کے رہنما ستارہ ہی نہ قرار دیا، بلکہ جو متنوع تجربات کی ان کی فنی اہمیت آج کے دور کا اہم ادبی سرمایہ ہے۔ منیر نیازی، جیلانی، کامران، عرشی صدیقی، ایجاز فروغی وغیرہ نے علامات کو اظہار و ابلاغ کے لیے کامیابی سے برتا ہے۔ مختصر مگر پرتاثیر شاعری کے حامل منیر نیازی کے مجموعے یہ ہیں۔ منیر نیازی کی شاعری کے مجموعے جو ہیں ان کے نام بتا رہا ہوں: تیز ہوا اور تنہا پھول، جنگل میں دھنک، دشمنوں کے درمیان شام، ماہ منیر، چھ رنگین دروازے، آغاز زمستان میں، پہلی بات ہی آخری تھی، ایک دعا جو میں بھول گیا تھا، اس بے وفا کا شہر، سفید دن کی ہوا، سیاہ شب کا سمندر۔ کتابوں کے نام ہی ایسے انوکھے ہیں کہ انہیں ترتیب سے لکھ دیا جائے تو اچھی خاصی نثری نظم بن جائے۔ ماہ منیر جو ہے ان کی ایک بڑی مشہور جو ہے وہ نظم ہے۔ جیلانی کامران جو ہیں استانزے، نقشے کافہ، چھوٹی بڑی نظمیں جو ہیں، اور یہ جیلانی کامران کی یہ چھوٹی بڑی نظمیں با اشتراک یعنی فروخ حسن نے نظموں میں تکنیک کے نئے تجربات کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو بطور علامت برتنے کی خصوصی طرف توجہ دی ہے۔ دستاویز تازہ مجموعہ کلام ہے، اور جس میں جیلانی کامران بنیادی طور پر نظم گو کے شعر نظر آتے ہیں۔ عرش صدیقی کا جو شعری مجموعہ ہے دیدہ یعقوب، پہلے مجموعہ کلام کے بعد محبت لفظ تھا میرا، ہر موج ہوا تیز، اور اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ کہا عرش صدیقی نے، اور کملی میں بارات کے نام سے نعتیہ اخلاق کی دوہے شائع کیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اصل یہ کیا ہے جی، عرش صدیقی کے جو ہے نا نعتیہ اور اخلاقی دوہے جو ہے نا، یہ دنیا ادب کا عرش، اس کو مرتب کیا ڈاکٹر طاہر تونسوی نے۔ ایجاز فروغی کا جو ہے آدھی رات کا سورج، اس میں انہوں نے علامات کو بعض اور شعراء کی مانند میکانکی نہ بنایا، اور نہ ہی وہ نظم کو علامت کی تشریح بنا کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ علامت نظم اور مفہوم مل کر ایک نامیاتی وحدت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ مجموعہ کلام آنکھ کا سورج میں ان کا فن اور بھی نظر آتا ہے۔ اچھا، بات ہو جائے عارف عبد المتین کی۔ عارف متین جو ہیں ان کے شعری مجموعے کے بارے میں: ننا گلچی قسم کی، یہ ایک بلکہ یہ نظم ہے ان کی، قسم کی نظموں کی سادہ اور معصوم فضا کشش انگیز ہے۔ عرش صدیقی کی دعائے نیم شبی بھی اس انداز کی ایک اور کامیاب مثال ہے۔ عارف متین کی کچھ شعری مجموعوں کے نام یہ ہیں: موج در موج، دیدہ و دل، سلیب غم، اور نعتوں کا مجموعہ جو ہے بے مثال۔ عرش صدیقی نے کہا تھا اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے، جبکہ نصیر احمد ناصر کہتا ہے دسمبر اب مت آنا۔ صرف نظم پر مشتمل مجموعہ کلام کا نام ہے جدائی راستے کے ساتھ چلتی ہے، جبکہ زرد پتوں کی شال ہائیکو کا مجموعہ ہے۔ اور اختر حسین جعفری جو ہے ان کا جو شعری مجموعہ ہے جہاں دریا اترتا ہے۔ حسن و عشق کے شاعر خوبصورت محسن نقوی کہ بے ایمانہ قتل نے اردو سے ایک پر گو شعر چھین لیا۔ بند قبا، ریزہ حرف، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ رخت شب، طلوع اشک، برگ سارا، موج ادراک اور ردائے خوب جیسے شعری مجموعے محسن نقوی کی شہرت کو پائیدار بنائے رکھیں گے۔ اس کے بعد محسن نقوی پر لکھی گئی بکس جو ہیں وہ میرا محسن وہ تیرا شاعر، ڈاکٹر طاہر تونسوی نے لکھی ہے۔ کرب ناتمام شہد ملک کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا آوارگی، تو اس کو مرتب کیا ہے افضال شاعر نے۔ چل اے خامہ کراچی،
یعنی خامہ کہتے ہیں قلم کو۔ اب کراچی کے شعراء کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ بزرگوں کی شکل میں اچھے شعراء کی کمی نہیں، سب کا تذکرہ تو ناممکن تھا، تو چاند کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہتے ہیں۔ جلیل کی دعائی، جلیل کی دعائی جو ہیں خاکستر پروانہ، ان کا شعری مجموعہ ہے۔ صبا اختر، صبا اکبر آبادی کا شعری مجموعہ صبات، چراغ بہار، اور عمر خیار کی رباعیات کے خوبصورت تراجم 10 ظرف شاں کے نام سے کیے۔ تابش دہلوی کی شعری مجموعے ہیں نیم روز، چراغ صحرا، غبار انجم، ماہ شکستہ، معاشر بدایونی، اور معاشر بدایونی نے کا شعری مجموعہ ہے گردش کوزہ، سرشار صدیقی کا جو ہے پتھر کی لکیر، ابجد، بے نام، اور زخم گل۔ قرار نوری کا شعری مجموعہ جو ہے دوسرا قدم، میری غزل، شان الحق حقی کا جو ہے درپن درپن، رسا چغتائی کا جو ہے زنجیر ہمسائیگی، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ صرف چند نمایاں اسماء ہیں، اور یقیناً اس فہرست میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں۔ شیر کی چل رہی ہے پن چکی، نہر پہ چل رہی ہے پن چکی والے، محمد اسماعیل میٹھے جن کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، کہ پوتے محمد اسحاق عطا صدیقی کا جو شعر مجموعہ سورج کی خدائی، ایسے شعر کا مجموعہ ہے، شعر کا مجموعہ کلام ہے جسے روایتی اسلوب سخن اور جدید طرز ساز کے درمیان کی کڑی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسحاق عطا صدیقی کے ساتھ شبنم رومانی کا جزیرہ، عزیز حامد مدنی، احمد حمدانی کا پیاسی زمین، پیر زادہ قاسم تیز ہوا کے جشن میں، سیر انصاری کا نموز، احمد صغیر صدیق کے اطراف، جاذب قریشی کا شیشے کا درخت، نقاش کاظمی کا رخ سیلاب۔ تو اس کے حمایت علی شعر بہت فعال ہیں، نظم غزل فلمی گیت سبھی غارت لکھتے ہیں، ان پر مصدر ان کی تنقیدی تحریریں جو ہیں شخص و عکس، ماہنامہ افکار، کراچی منظوم، خود نوشت، سوانح عمری، آئینہ در آئینہ، بالأقصیٰ تب ہوتے رہی، یعنی آئینہ در آئینہ خود نوشت جو ہے سوانح عمری جو ہے منظوم جو وہ حمایت علی شعر کی ہیں۔ مجھے سوچتا کوئی اور ہے اس مقبول غزل کا شاعر، اور چار مقبول مجموعوں کا خالق جو ہے وہ سلیم کوثر ہیں۔ اور کون کون سے چار مقبول شعری مجموعے ہیں؟ خالی ہاتھوں میں ارض و سما، یہ چراغ ہے تو جلا رہے، ذرا موسم بدلنے دو، محبت ایک شجر ہے، تو سلیم کوثر کا ہے۔ زبان ردعام شعر جو ہیں میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں کسی کے دست طلب میں ہوں، تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ تو باقی شعر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو موسیقی کا ایک خوبصورت شعر ہے، اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں۔ ہجر تھا یا وصال تھا کیا ہجر تھا یا وصال تھا کیا تھا، خواب تھا یا خیال تھا کیا تھا۔ جان ایلیے بھی اسی انداز سے لکھتے ہیں، افسانہ ساز جس کا فراق و وصال تھا، شاید وہ میرا خواب تھا، شاید خیال تھا۔ نظمانے میں محسن ببالی نے یہ انوکھا تجربہ کیا ہے کہ ہم عصر معاشرے کے طویل افسانوں کو مختصر نظموں کے سانچے میں ڈھال دیا، یوں کہ اب افسانے کا یہ انداز اس انداز سے مخصوص ہو کر رہ گیا ہے۔ گرد مسافت، موضوعاتی نظمی اور ہائیکو کا مجموعہ منظر پتلی میں دیگر شعری مجموعے ہیں۔ شب شکست جو ہے ان کا اولین شعری مجموعہ ہے۔ اس باب کے مزید اہم سوال جو ہے آپ کو بتاتے ہوئے میں آگے جا رہا ہوں۔ تو دوسری اور تیسری دہائی کے رومانوی افسانوں میں تپ دیکھ کہ جاں بلب مریض پر نرم دل عاشق ہو کر مریض کی ویران زندگی میں بہار کا جھونکا ثابت ہوتی تھی، منٹو نے اپنے مخصوص اسلوب میں اس موضوع پر افسانہ 5 دن قلم بند کیا، اور قابل اجمیری کے جو ہیں انتقال کے بعد 2 ان کے شعری مجموعے جو ہیں دیدہ بیدار اور خون رگ جاں جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ تو آگے کوئی اس صفحے پر اہم سوال نہیں ہے، اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔
رات بہت ہوا چلی، یہ شعری مجموعہ یا نظم سمجھ لیں رئیس فروغ کا ہے۔ اور جمال احسانی ان کے جو ایک نظم ہے ستارہ سفر، وہ بڑی مشہور ہے۔ انتقال کے بعد مجموعہ کلام طارق و مہتاب کی تباہ ہوا۔ اور اب ہے بات کرتے ہیں ثروت حسین نے کی، تو ثروت حسین نے نظموں کے ساتھ ساتھ غزلیں بھی کہیں۔ ثروت حسین نے امیجری سے بطور خاص کام لیا۔ شہزادہ اور شہزادی ان کی ایک بہت اہم ترین نظم ہے، تو یہ ہے۔ تو آج کے لیے باب نمبر 27 کے یہ سوال کافی ہیں۔ کل انشاءاللہ اس باب کی اگلی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آؤں گا، اور اگلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باب بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ سوال جو ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، ان کے آپ سکرین شاٹ لے لیں، ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، تو یہ اردو کے کسی بھی تحریری امتحان کے لیے نصف کیمیا سے کے برابر یہ سوال ہیں، بہت اہمیت کے حامل سوال ہیں، آپ ان سے استفادہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔